اللہ 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 وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ 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 یہی بولے سدرا والی چمنی جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والی چمنی جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں پایا، تجھے یک لیک بنایا، تجھے یک لیک بنایا۔ اللہ 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 سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ ذالک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آپ دیکھ رہے ہیں ذرہ ناچیز کے ساتھ طبقہ نسواں کے لیے سجائی گئی یہ خوبصورت بزم اور نشست، جس کا سرنامہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ذکر جو ہے نا، یہ ہماری انرجی ہے، توانائی ہے، ہماری ایمانی عقیدتوں کا مرکز ہے، اور حضور کی محبت اور اطاعت ہمارے ایمان کی اساس ہے۔ آج ہم آپ کی حیات مبارکہ کے جس پہلو پہ، یعنی اسوہ حسنہ جو ہمارے لیے مکمل نمونہ حیات ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ طبقہ نسواں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں،
وہ اپنے متعلقین کو واقف کاری فراہم کریں کس طرح اپنی زندگی کو سنوارا جا سکتا ہے، نکھارا جا سکتا ہے حضور کے اسوے پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے۔ تو جو درخشاں اور نمایاں پہلو آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عدل و انصاف کا قیام، یعنی جسٹس ان اسلام، ایکویٹی، بیلنس، یعنی انصاف فار آل۔ آج ہم اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں، اور جو اسکالرز میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاءاللہ یہ دونوں ہی بڑی خوبی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں، اور جو میری پہلی مہمان اسکالر ہیں سخن پرور ہیں، بلند مرتبہ ہیں، ہم آپ سے سیکھتے ہیں، ہم آپ کو چاہتے ہیں، ہم آپ کو سراہتے ہیں۔ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اور اس خوبصورت اور پرنور مہینے میں ہمارے ساتھ جو آج دوسری مہمان موجود ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ ان سے بھی استفادہ کریں، اور جو آج ہم بات کر رہے ہیں قسط کے تعلق سے کہ اللہ کس طرح مقسطین سے محبت رکھتا ہے، وہ آپ کا اپنا انداز ہے نا، تو آپ اس میں ہم سے شیئر کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب حافظہ عائشہ رحمانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسی ہیں آپ؟ وبرکاتہ؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں، اور جس خوبصورت آواز کے ساتھ ہم نے آج کے پروگرام کا آغاز کیا، ایوری ون نوز، اور سب انہیں پسند کرتے ہیں، سب انہیں سراہتے ہیں، اور منفرد لب و لہجہ آپ رکھتی ہیں، خوش گلو بھی ہیں، خوش الحان بھی ہیں، اور خوش انداز بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ محترمہ سحر اعظم تشریف فرمائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں، جزاک اللہ۔ اور ربیع النور کی آمد آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ سب کو بھی بہت مبارک۔ خیر مبارک۔ آپ سوالات کا سلسلہ شروع کرتی ہوں، اور یہ جو سب کے لیے انصاف کا قیام، اور حضور نے عملاً اپنے آپ کو، اپنی ذات مبارکہ کو، یعنی آپ نے عمل کر کے دکھایا کہ کس طرح سب کو عدل و انصاف ان کی یعنی سربراہی میں مل رہا تھا، اور وہاں یہ نہیں تھا کہ غریبوں کو حقوق حاصل نہیں ہے یا امیروں ہی کو حقوق حاصل ہے، سب کے لیے انصاف۔ آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں اس کی اہمیت عدل و انصاف کی حضور کی سیرت طیبہ کی روشنی میں؟ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدلوا هو اقرب للتقوی۔ عدل اور انصاف کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسی پر غور کریں تو عدل کہتے ہیں تناسب کو، توازن کو، اس کی ضد ظلم ہے، حقدار کو حق دینا، کسی چیز کو اس کی اپنی حدود کے اندر، اس کے جو جائز حق ہے اس کے اندر اس کو قائم و دائم رکھنا، ایک حدود کی پابندی کرنا، اور جو اس کی ضد ہے وہ آپ دیکھیں تو ظلم ہے، یعنی آپ نے حقدار کو حق نہیں دیا تو آپ نے گویا اس پر ظلم کیا، زیادتی کی، اور ظلم کی پرسش ہوگی، پوچھا جائے گا۔ دیکھیں اسلامی تاریخ کا جو سب سے روشن باب جو انسانی تاریخ میں مشہور ہوا وہ مسلمانوں کا عدالتی نظام ہے، جس کی بنیادی اصول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائے۔ اب دیکھیں تو عدل کیسے ہے کہ کائنات پر نگاہ ڈالیں تو کائنات میں ہر چیز آپ کو حدود و قیود کے اندر ملے گی، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ تکوینی احکامات جتنے ہیں زمین کے اوپر، سب آپ کو ان حدود کی حفاظت کرتی ہوئی پوری کائنات نظر آئے گی، اور اگر ان حدود کی حفاظت نہ کی جائے تو پوری کائنات کا نظام درم برہم ہو جاتا ہے۔ یہی حال معاشرے کا ہوتا ہے، ریاست کا ہوتا ہے، کسی بھی سوسائٹی کا ہے۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی ایک نظام عدل کا قیام ٹھہرا تھا کہ انبیاء کیوں آئے تاکہ معاشرے میں عدل قائم ہو، حاجت مندوں کو ان کا حق ملے، محروموں کو حق ملے، ہر ایک غریب کو، ہر ایک محتاج کو، ہر ایک یتیم کو اس کا حق بطریق آسن عطا کیا جائے۔ پھر آپ دیکھیں ایک نگاہ ڈالیں جس معاشرے میں عدل کا نظام ہوتا ہے وہاں امن و امان ہوتا ہے، وہاں نظم و ضبط ہوتا ہے، وہاں ترقی ہوتی ہے، وہاں خوشحالی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام مبارک ہی عادل ہے، یہ اللہ کے بھی اسماء مبارکہ میں آتا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی۔ آپ نے جو نظام عطا کیا اس میں سب سے پہلے اللہ کے حق میں عدل کیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہران۔ پھر آپ معاشرتی زندگی میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگاتار سحری اور افطاری کے بغیر روزوں سے منع فرمایا، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، خود رکھے تو فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری جیسا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاشرتی زندگی میں دیکھیں تو بیویوں میں عدل، ازواج مطہرات میں باہر سفر پر جانا ہے قرآن اندازی ہوتی ہے، ہر ایک کی باری مقرر ہے اور کسی کی باری دوسرے کو نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ عدل و انصاف کا وہ برتاؤ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کی دل جوئی فرماتے ہیں، ہر ایک کو وقت دیتے ہیں، اور وہی تاکید بھی فرمائی کہ اپنی ازواج میں عدل سے کام لیں۔
پھر آپ آگے بڑھیں اور دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر شعبہ زندگی میں عدل آپ کو ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی آتے ہیں تو ایک چادر باندھی ہوئی ہے تو کمر جو ہے وہ ننگی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے تکلفانہ انداز میں کھجور کی چھڑی اٹھائی اور ان کی کمر پر دے ماری. تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس کا بدلہ لوں گا. اب کہہ کس سے رہے ہیں؟ وہ سید المرسلین, وہ محبوب خدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاکم وقت ہیں جو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کھجور کی ٹہنی انہیں دے کر کہ آپ اپنا بدلہ لے لیجیے. کون بادشاہ آپ کو ایسا نظر آئے گا, کون حاکم ایسا نظر آئے گا, کون اس طرح کی مثال دیتا ہوا نظر آئے گا اس دنیا میں, اس کائنات میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چھڑی پکڑاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب آپ نے مجھے مارا تو میری پیٹھ ننگی تھی, تو اب آپ بھی کرتا اٹھائی. سبحان اللہ سبحان. صحابہ حیرت سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا کرتا مبارک اٹھا دیا اور اسے ابھی دوڑ کر آتے ہیں اور لپٹ جاتے ہیں, چونکتے ہیں, کہتے ہیں وہ ہاتھ ٹوٹ جائیں جو آپ پر اٹھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو بس یہ چاہتا تھا کہ آپ کا لمس مبارک مل جائے. سبحان اللہ. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدل, یہ ہے آپ کا انصاف کہ آپ اپنے آپ کو بھی پیش کر رہے ہیں. کون دے سکتا ہے ایسی مثال؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قوانین کے لیے جو آپ نے اصول مرتب کر کے دے دیے, جس کی پھر آگے نظیر آپ کے صحابہ میں نظر آتی ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عدالتی نظام میں نظر آتی ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہی تو اخذ شدہ تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ ماشاءاللہ بارک اللہ. جناب یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت مطہرہ کو عدل و انصاف کا قیام ہر اسٹیج پر اور ہر کسی کے لیے مطلوب بھی ہے اور محبوب بھی. ایک بریک لے رہے ہیں, اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے. جنت بھی انہی کی ہے, کوثر بھی انہی کی ہے, سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے, سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آج ہم بات کر رہے ہیں جسٹس ان اسلام. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح عملاً عدل و انصاف کا قیام معاشرے کو دکھایا بھی, سکھایا بھی, سمجھایا بھی, اور پھر جناب دشمن بھی آپ کے عدل اور انصاف کے گن گاتے تھے اور سبھی آپ کو چاہتے تھے. تو ایسی یعنی انسپریشن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے لینی ہے. بات یہ ہے کہ بحیثیت قاضی آپ کیسے دیکھتی ہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غریبوں کی حمایت میں برابر بولنے والا, ستمگر کے مقابل ہے وہ پیغمبر بولنے والا, اور عرب کے سب فصیحوں نے خطیبوں نے کہا سن کر نہیں دیکھا جہاں میں آپ سے بہتر بولنے والا, اور جنہیں تصدیق کی خاطر عدو لایا ہے مٹھی میں, گواہی دیتا ہے ایک ایک وہ کنکر بولنے والا, گواہی دیتا ہے ایک ایک وہ کنکر بولنے والا. بحیثیت قاضی, قاضی کون ہوتا ہے؟ قاضی وہ منصف, وہ فیصلہ کرنے والا, وہ حاکم جو تمام تر بندشوں کو توڑ کر کسی بھی قسم کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر حق بجانب فیصلہ سنا دے. جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بحیثیت قاضی دیکھتے ہیں تو چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ ممتحنہ میں جا بجا ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہمارے لیے نمونہ ہے, اور جب نمونے کی حیثیت سے سراپائے نمونہ ہم جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو بحیثیت قاضی دیکھتے ہیں تو دیکھیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ بنو قریش کا قبیلہ بنی مخزوم ایک عورت کہ جو چوری کرتی ہے, اور جب وہ چوری کرتی ہے تو اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے.
جو قبیلہ قریش بنی مخزوم ہے، جتنے بھی قبیلے کے لوگ ہیں وہ سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر ہمارے قبیلے کی عورت کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا تو یہ تو ہماری شرافت پر بات آ جائے گی. کیا کرتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بے حد محبت فرماتے ہیں، ان پر دباؤ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جا کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کریں اور سفارش کریں کہ تاکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس فیصلے کو واپس لے لیں یا یہ فیصلہ نہ سنائیں، ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں یا اس سفارش کو قبول کر لیا جائے. جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ بات عرض کرتے ہیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سخت ناراضگی کا معاملہ فرماتے ہیں اور سخت برہم ہوتے ہیں اور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا. یہ ہے آپ کا عدل و انصاف، یہ ہے آپ بحیثیت قاضی. چونکہ آپ دیکھیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب صادق و امین مانتے ہیں، تمام لوگ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں، یعنی آپ کو مانا جاتا ہے، آپ بہترین منصف ہیں، بہترین قاضی ہیں. خانہ کعبہ کی تعمیر کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اب دیوار وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ جہاں پر حجر اسود کو جو ہے نا وہ نصب کرنا ہے، لگانا ہے. اب جتنے گروہ، جتنے قبائل، جتنے قبیلے شامل ہوتے ہیں نا ان سب میں لڑائیاں شروع ہو جاتے ہیں، جھگڑے کی نوبت آنی شروع ہو جاتی ہے اور ایسی نوبت ہوتی ہے کہ شاید خون خرابہ ہو جائے گا. ایک بزرگ مشورہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا کرو جتنے لوگ ہیں سب میں سے کوئی ایک جج مقرر کر لو. تو سب کہتے ہیں بھئی ایسے کیسے کسی کو جج مقرر کیا جائے، کسی کو قاضی بنا لیا جائے. تو ایک اور مشورہ آتا ہے کہ اگلی صبح فجر کے وقت، طلوع آفتاب کے وقت باب بنی شیبہ سے سب سے پہلے جو شخص اندر آئے گا وہی ہمارا جج ہوگا، اسی کو ہم اپنا منصف اور قاضی مانیں گے. پوری رات بے چینی اور اضطرابی میں، بے قراری میں گزر جاتی ہے. اگلی صبح ہوتی ہے، آفتاب طلوع ہوتا ہے. اب باب بنی شیبہ سے کون داخل ہو رہا ہے؟ صادق و امین داخل ہو رہے ہیں. وہ داخل ہو رہے ہیں کہ جو سرور کون و مکان والی دو جہاں آپ آتے ہیں اور تمام لوگ جو ہے نا بول اٹھتے ہیں کہ ہم انہیں صادق و امین مانتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہترین قاضی ہیں، ہم ان سے فیصلہ کروانے میں اپنی جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں، خوش اسلوبی سمجھتے ہیں اور ہم اس پہ خوش ہیں کہ یہ ہمارا فیصلہ کریں گے. اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس طور پر قاضی ہیں، کیسے قاضی ہیں؟ آپ کہتے ہیں ایک چادر لاؤ، حضر اسود کو اس میں رکھتے ہیں، تمام گروہ کے سرداروں کو بلاتے ہیں کہ کونا پکڑاتے ہیں اور وہاں لے جاتے ہیں جہاں حضر اسود کو تعمیر کرنا ہے. حضر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور اس دیوار پر نصب کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد دیگر ایسی مثالیں جو بحیثیت قاضی جن کو شاید نہ کیے جائے لیکن آپ نے کر کے ایک مثال قائم کی کہ ضرورت پڑے تو ایسے کام انجام دیے جائیں کہ جس سے آپ کو آگے فائدہ ہو. صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے پایا جاتا ہے، شرائط رکھی جاتی ہیں، مسلمانوں کے موافق نہیں ہیں لیکن آپ قبول فرماتے ہیں اور چشم فلک فتح مبین کی صورت اس منظر کو دیکھتی ہے. فتح مکہ پر آپ معافی جو ہے آپ اعلان کر رہے ہیں اور لوگ جوق در چوق اسلام کو قبول کرتے دکھائی دیتے ہیں. اور پھر فتح مکہ کے موقع پر یعنی کہ اگر دشمن کے دل میں گھر کرنا ہے نا تو کس انداز میں کرنا ہے کہ قید سالی ہوتی ہے، 500 اشرفیاں غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں اور دشمنوں کے دلوں میں گھر کر لیتے ہیں. یہ بحیثیت قاضی آپ کا کردار اور آپ کا جو منصفانہ رویہ، آپ کا عدل و انصاف ہے، یہ ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح ہم عدل و انصاف کریں گے تو یقیناً پھر ہم بھی کامیاب اور سرفراز رہیں گے. ماشاء اللہ. انصاف کی آسان فراہمی کے لیے ہمیں کس طرح سے حضور کی تعلیمات اور یہ جو ہم خاص آج پہلو پہ بات کر رہے ہیں، ویسے تو سارے ہی پہلو روشن اور منور ہیں لیکن یہ عدل و انصاف والا، یہ جو آپ عادل ہیں، اسے آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیں ندا، جو ہمیں شریعت نے اصول عطا کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آیات مبارکہ سے، اس میں سب سے پہلا تو یہ تصور ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کی. تمہیں جو عہدہ دیا جا رہا ہے، تمہیں جو منصب مل رہا ہے وہ ایک امانت ہے اور اس کو آپ پھیلا کر دیکھیں، وسعت دے کر دیکھیں، ہر ایک کے پاس جو کچھ ہے امانت ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہے تمہارے پاس وہ دیا ہوا ہمارا ہے، تمہارا ذاتی کچھ نہیں ہے. تو جب یہ امانت کا تصور آتا ہے اس عہدے اور اس منصب کا اور بندہ یہ سوچتا ہے اسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو اس امانت کا صحیح استعمال کیا ہے کہ آپ نے حقدار کو حق دینا ہے. اسلامی فلاحی ریاست کا قیام، پھر آپ دیکھیں تو قانون سب کے لیے برابر. یہ بنیادی اصول میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرما دیا، جس واقعے کا بھی ذکر بھی ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس خطبے میں کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ ان میں کوئی کمزور کوئی جرم کرتا تو اسے پکڑ لیا جاتا اور کوئی طاقتور کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا. تو یہ ایک اصول دے دیا کہ قیامت تک قانون مساوات ایک ہے سب کے لیے، حدود سب کے لیے ایک ہے، حلال ہے تو سب کے لیے حلال ہے، حرام ہے تو سب کے لیے حرام ہے.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک منافق کا یہودی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، یہودی حق پر ہوتا ہے، آپ اس کے حق میں فیصلہ دے دیتے، وہ اٹھتا ہے وہاں سے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جاتے ہیں. وہ منافق جو ظاہری مسلمان کہلا رہا ہے تو وہ جا کر کہتا ہے کہ بھئی آپ بتائیے. آپ تو جب پتہ چلتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور فیصلہ فرما چکے ہیں تو آپ تلوار نکالتے ہیں، اس کی گردن اڑا دیتے ہیں ہاں کہ جسے حضور کا فیصلہ نہیں منظور ہاں اس کا فیصلہ عمر کو پھر وہ عمر منظور کی ہے. تلوار کرے بالکل گی. بالکل اور بالکل. اللہ کی طرف سے وحی آ گئی فلا وربک لا یحکموک فیما شجر سبحان اللہ. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی، کہ وہ یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اے محبوب آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں دل سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک بنیادی اصول دے دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ انہی اصولوں کی طرز پر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نظام بناتے ہیں تو تمام حکام کے لیے ہدایہ لینے، تحائف لینے ختم ہو جاتے ہیں اور ان سب کے ایسٹس پہلی دفعہ رجسٹر ہوتے ہیں. یہ اسلام کی ابتدائی تاریخ میں یہ ایک قیامت تک کے لیے ایک روئے زمین پر وہ عدل کے نظام کے قیام کے لیے یہ بتا دیا گیا قاضی کیسا ہونا چاہیے، اس کی اہلیت بھی ہو، قابلیت بھی ہو، اس کا کردار بھی ہو، اس کی ایمانداری بھی ہو. تو تب اور پھر ایسے حاکموں کو، ایسے قاضیوں کا پھر وہ درجہ کہ اللہ رب العزت انہیں جنت کی بشارت عطا فرما رہے سبحان ہیں. اللہ. اللہ آج کے حکمرانوں کو بھی عدل و انصاف پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. میں آپ کی سمت آتی ہوں اور ایک کلام شامل کریں گے محترمہ سحر اعظم آپ کی آواز میں. طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ ہے قدم بوس رسالت گلو گلزار مدینہ ہے قدم بوس رسالت گلو گلزار مدینہ کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباس آج سنہرا کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباس آج سنہرا چاندنی رات نے پہنا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا. لوگوں آواز دو سب کو دیکھ لو قاصد رب کو. لوگوں آواز دو سب کو دیکھ لو قاصد رب کو. روشنی غار ہرا کی مل گئی پردہ شب کو. روشنی غار ہرا کی مل گئی پردہ شب کو. بارش نجم و قمر ہے آج سے حکمی سحر ہے. بارش نجم و قمر ہے آج سے حکمی سحر ہے. رات کو رات نہ کہنا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا. دل نے پائی ہے مرادی ان کی راہوں کو سجا دی. دل نے پائی ہے مرادی ان کی راہوں کو سجا دی. گل بچھائے ہے سبانی آؤ ہم آنکھیں بچھا دی. گل بچھائے ہے سبانی آؤ ہم آنکھیں بچھا دی. چاند اترا ہے لیتا من ثنیات الوداع. چاند اترا ہے لیتا من ثنیات الوداع. وجب الشکر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع
طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب ہمارا مقصود ہے طبقہ نسواں کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے روشناسی فراہم کرنا تاکہ وہ خود بھی سیکھیں اور اپنے متعلقین تک بھی سیرت مبارکہ کی تعلیمات کو پہنچائیں تاکہ ہر گھر میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی پریکٹس کو دیکھا جا سکے. اور جب ایسا ہوگا تو ہر گھر جنت نظیر نظر آئے گا انشاءاللہ عز و جل. میں آپ کی سمتاؤں گی اور حافظہ عائشہ رحمانی مجھے یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح فیصلہ فرماتے تھے؟ شکریہ. کوئی بھی قاضی جج یا منصف جب فیصلہ فرماتا ہے تو پہلے قانون دیکھا جاتا ہے کہ آیا قانون کی کوئی ایسی شق ہے کہ جس کے مطابق فیصلہ ہو سکتا ہے. اگرچہ قانون کا اطلاق ہو تو فیصلہ فرما دیا جاتا ہے، اور اگر نہ ہو تو پھر وہ جب جج جو ہے وہ یا منصف قاضی انصاف تلاش کرتا ہے کہ انصاف کے طور پر کس طرح فیصلہ کیا جائے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے فیصلہ فرما رہے ہیں. تو ان کا فیصلہ فرمانے کا انداز یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات آپ کے سامنے آتی، کوئی ایسا موضوع سامنے آتا کہ جس میں آپ کو فیصلہ فرمانا ہے، آپ بحیثیت قاضی بحیثیت منصف ہیں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے قرآن کریم کو کھولا کرتے، قرآن کریم کو دیکھا کرتے، قرآن کریم کی روح سے، قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے، قرآن کریم کی نص سے جو ہے وہ فیصلہ فرمایا کرتے. اگر قرآن کریم کی آیت مبارکہ کے ذریعے کوئی فیصلہ نہ ملتا تو کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک کیا کہا ہے کہ آپ کو حاکم بنا دیا ہے. آپ چونکہ حاکم ہیں اور جب آپ کوئی بات کہتے ہیں تو وہ شریعت بن جایا کرتی ہے، وہ حدیث بن جایا کرتی ہے. آپ کا قول، آپ کا فعل اور آپ کا عمل وہ تمام کا تمام ہمارے لیے لازم ہے، سنت رسول ہو جاتا ہے، حدیث بن جاتا ہے. اگر قرآن سے نہیں ملتا تو پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے اپنی زبان سے اس میں کوئی حکم صادر فرما دیا کرتے. اللہ اکبر. اور تیسرا طریقہ آپ کا یہ ہوتا تھا، یہ دو طریقے ہو گئے، اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو آپ کے پیارے صحابہ تھے، حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو نوری بشر ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو سرور کون و مکان، ولی دو جہاں، شفیع المذنبین، شفاعت فرمانے والے ہیں، آپ رحمت دو عالم ہے، رحمت للعالمین ہے. لیکن آپ اپنے پیارے صحابہ کے ذریعے مشاورت کیا کرتے تھے، ان سے بات کیا کرتے تھے، ان سے مشورہ لیا کرتے تھے. اس لیے نہیں کہ آقا کریم کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ اس لیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی عزت اور تکریم کو بلند کیا کرتے تھے. اور یہی طریقہ ہمیں بھی سکھایا گیا کہ ہمیں کوئی مسئلہ درپیش آئے تو ہمیں علماء کی جانب جانا ہے، ہمیں اپنے بڑوں سے مشورہ کرنا ہے، ہمیں اہل فہم جو عقل رکھتے ہیں، جو فہم رکھتے ہیں، جو قرآن اور حدیث کے مطابق بات کرتے ہیں، قرآن کو جانتے ہیں، حدیث کو جانتے ہیں، ہمیں ان سے فیصلہ لینا چاہیے. پھر اس کے بعد کئی اصول آپ نے بتائے، اور پھر اس میں ایک اصول یہ تھا کہ جب بھی کوئی ایسا فیصلہ آئے کہ جس میں دو فریقین ہیں، یعنی کہ تنازعات جسے بولتے ہیں، دو گروہ ہیں، دو لوگ ہیں، آپس میں اس طرح کا کوئی جھگڑا آپ کے سامنے آتا ہے، تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ دونوں کی باتوں کو سنا جاتا، دونوں فریقین کی باتوں کو سنا جائے گا، پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا. اور اس کے بعد تیسرا ایک اصول یہ ہوتا تھا کہ ایک ریکارڈ یا اس وقت کوئی گواہ موجود ہو، کوئی شواہد موجود ہو، اس کو دیکھ کر، اس کو سن کر پھر آپ جو ہے وہ فیصلہ دیا کرتے تھے. اور پھر سب سے بڑا اصول یہ کہ آپ کے فیصلے میں نہ کوئی غریب کوئی امیر نہیں ہوتا تھا، دونوں برابر ہوتے تھے. اگر امیر سے غلطی ہوئی ہے تو اس کو بھی سزا ملے گی، اور اگر غریب ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ سزا ملے گی، یعنی کہ دونوں برابر ہیں. اور یہی پیغام آپ نے اپنی آخری حج کے موقع پر جو آپ نے اپنا آخری خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، اس میں بھی آپ نے یہی کہا کہ تمام نسل کے لوگ، چاہے وہ عربی ہو، اجمی ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ برابر ہوں گے. یہ آپ کے فیصلہ فرمانے کا انداز ہوا کرتا تھا. سبحان اللہ. آپا کیا پیغام دیں گی؟ آپ کی یہ جو صفت ہے اور اللہ کو جو مقسطین محبوب ہیں، تو ہم وہ انصاف اپنی طبیعت میں کس طرح لائیں اور عہد حاضر میں اس کی کتنی ضرورت ہے؟
دیکھیں ندا، ہمارے سارے معاملات چونکہ دنیا سے متعلق ہوتے ہیں اور دنیا میں مال کی بڑی اہمیت ہے، تو ایک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نظام کو، اس شریعت کو دیکھا جائے تو واضح الفاظ میں فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل کسی بھی طریقے سے مال کو ہضم کرنے کی کوشش نہ کرنا، رشوت کو منع فرما دیا، ذخیرہ اندوزی کو منع فرما دیا، پھر ہر بات کو میرٹ پر لانے کا حکم دے دیا، اسی طرح اور چور راستوں کو بند کر دیا، مال کو کسی بھی انداز. گویا ایک طرف ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر اچھا عمل کرو گے، اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو یہ انعامات ہیں، دوسری طرف یہ بتا دیا کہ اگر غلط راستے پر چلو گے، کسی کا مال ناحق کھاؤ گے، یتیم کا مال کھاؤ گے، کسی کی زمین کا ایک ٹکڑا کھا لو گے، 7 توق بنا کر تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا. وہ وعیدات دے دی گئیں کہ جن سے خوف آتا ہے صرف سنتے ہوئے بھی پڑھتے ہوئے بھی. تو ایک انسان کو ہر لحاظ سے اس نظام عدل میں رہنے کی ایک وہ دی گئی اصول عطا کر دیے گئے ہیں. اگر ہم ذرا سا بھی غور کریں، پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قاضی نے فیصلہ کرنا ہے تو قاضی کے لیے عدل انصاف. ہر فرد ذمہ دار ہے، ہر فرد کو اپنے ارد گرد دیکھنا ہے. کسی بھی آپ دیکھیں تو ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ ظلم کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اور یعنی قوت لگاؤ، تم اس کو روکنے کی کوشش کرو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ زبان سے تو کہو. اس سے بھی ادنا درجہ یہ کہ دل سے تو برا جانو. آج تو ہم لا تعلقی کی اس جگہ پر چلے گئے ہیں کہ جہاں ہم سمجھتے ہی نہیں ہماری کوئی ذمہ داری ہے. اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم مومن ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اس کسوٹی پر کہ ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں سوچنا ہے، ہر جگہ برائی کو روکنا ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اب کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آئے گا، شریعت مکمل کر کے دے دی گئی ہے. اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے، اپنے فرائض کو پہچانے، اور ہر جگہ وہ اپنا فریضہ ادا کریں جو اللہ نے آپ پر رکھا ہے. حافظہ عائشہ کیا کہتی ہیں؟ ہماری زندگی میں سب سے اہم یہی چیز ہے کہ ہمیں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو ہم بات تو کرتے ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، لیکن ہم عمل نہیں کرتے. ہمیں عمل کرنا ہے. جس پہلو کو ہم سنتے جا رہے ہیں، سمجھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، ہمیں ہر اس پہلو کو اپنے اندر اتارنا ہے اور اس پر مکمل عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. آج عدل و انصاف کے حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں نا، تو ہمیں اپنی زندگی میں بھی یہ عدل و انصاف جو ہے وہ پیدا کرنا ہوگا. چاہے وہ پھر کوئی بھی زندگی کا موقع ہو، ہمیں اس میں عدل و انصاف، توازن پیدا کرنا ہے. جب ہم توازن پیدا کریں گے تو یقیناً پھر ہم کامیابی کے راستے پر چل پڑیں گے اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر عمل پیرا رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا. میں سپاس گزار ہوں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ کی. میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ہماری بے حد پسندیدہ ثنا خواں محترمہ سحر اعظم کا. آپ نے اپنی خوبصورت آواز سے یعنی ہماری آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سماعتوں کو معطر کیا، اور آخر میں بھی ہم آپ ہی کی آواز پہ بہت شکریہ اختتام کریں گے اور کلام شامل کریں گے. جناب بات یہ ہے کہ سورہ حدید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا، یعنی روشن دلیلوں کا ذکر ہوتا ہے. پھر فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور عدل یعنی انصاف، ترازو، میزان اور یعنی کتاب کو نازل فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے. اور پھر فرماتا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ جو ہیں وہ عدل اور انصاف پر قائم رہیں. یہ عدل و انصاف کا قیام شریعت کو مطلوب ہے، اللہ تبارک و تعالی کو محبوب ہے. تو چاہتے ہیں نا کہ اللہ کے پیارے بن جائیں، اور اللہ کو پیارا سب کو ہونا ہے، لیکن کام بھی ایسے کیجئے کہ حقیقتاً اللہ کے پیارے ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں
برابری یہ نہیں کسی کی مجال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ نا فصیل ہے نا محل سرا تیرا فرش ہے وہی بوریاں تیرا فرش ہے وہی بوریاں تیری سادگی ہے مثال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جو نہ ہوتا